اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں زندگی کی مزید سانسیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت اور رحمت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اب ذی وقار گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے ابتدائی ایک خاکہ آپ کے ذہن نشین کیا، اسی کا تسلسل جاری کرتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی کچھ گفتگو حضور کے اسی معجزہ معراج کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو ملنے والی ان بلندیوں کے صدقے امت مسلمہ کو بلندیاں عطا فرمائے، وقار عطا فرمائے، اور جو عالم اسلام اپنا وقار اور عزت تلاش کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے، رجب کے صدقے ہمیں وہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ اب ذی وقار حضور کے اس معجزہ معراج کے حوالے سے ایک بات تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی کہ قیامت تک جتنی بھی بلندیاں ہوتی رہیں، جتنی بھی دنیا ترقی کرتی رہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے جس منزل پہ بھی پہنچ جائے، میں اپنے نبی کو وہ مقام عطا کر دوں کہ کائنات کی کوئی بلندی اس مقام پہ نہ پہنچ سکے جہاں پہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، امام عثمان بن حسن بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الارض افترقت علی السماء، کہ ایک وقت جو زمین ہے وہ آسمان کے ساتھ ہم کلام ہوئی، گفتگو کی، اور زمین نے آسمان کے سامنے فخر کیا، اور زمین نے آسمان کو کہا کہ میں تجھ سے زیادہ قابل فخر ہوں۔ آسمان نے پوچھا کیوں؟ فقالت الارض انا خیر منک لان اللہ تعالی زین بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرها۔ زمین کہنے لگی میں اس لیے تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہوں کہ اللہ نے مجھے طرح طرح کی چیزوں سے سجا دیا ہے۔ اللہ نے مجھے درختوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، نہروں، پانی، دریاؤں کے ساتھ جو ہے سجا دیا ہے۔ فقالت السماء، آسمان کہنے لگا اگر تجھے اللہ نے سجایا ہے تو خالی میں بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھی سجا رکھا ہے۔ تو آسمان کہنے لگا انا خیر منک، میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والکرسی والجنہ، کہ یہ ساری چیزیں، سورج، آسمان، زمین، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سجا کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو ناز نہ کر اور اس بات پر فخر نہ کر کہ تو مجھ سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اگر تجھے رب نے سجا دیا ہے تو رب نے مجھے بھی سجا رکھا ہے۔ پھر زمین کہنے لگی ہاں ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو مجھ میں ہے اور وہ تجھ میں نہیں۔ وقالت الارض، زمین اس کو کہنے لگی ان اللہ تعالی زینی بے بیتہ کعبۃ اللہ، اللہ نے مجھے کعبے سے سجا دیا ہے۔ وَيَطُوفُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَعَامَّةُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اللہ کے اس گھر کے ساتھ سجی ہوئی ہوں کہ جس گھر کا طواف 1,24,000 نبیوں نے کیا ہے۔ میرے اوپر اللہ نے اپنا وہ گھر بنا رکھا ہے کہ جس گھر میں ہر وقت
اللہ کے اولیاء طواف کرتے ہیں، اللہ کے مومن اور کامل بندے میرے اوپر آتے ہیں، اس لیے جو شان مجھے ملی ہوئی ہے وہ تجھے نہیں ملی ہوئی۔ پھر آسمان کہنے لگا ان اللہ تعالی زینی من البیت المعمور یطوف بہ ملائکۃ السماء وفی الجنۃ التی ہی مأوی ارواح الانبیاء والمرسلین وارواح الاولیاء والمؤمنین۔ ہاں تو اس بات پہ نازا نہ ہو، اگر تجھ پہ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ بنا رکھا ہے تو میرے اوپر اللہ نے بیت المعمور بنا رکھا ہے۔ نبیوں کے، ولیوں کے، مومنوں کے جسم تو تیرا طواف کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ نبیوں کی روحیں وہ میرا طواف کرتی ہے، نبیوں کی روحیں میرا طواف کرتی ہے۔ وہاں پہ جسم طواف کرتے ہیں اور یہاں پہ روحیں طواف کرتی ہے۔ وقالت الارض، اب زمین کہنے لگی ہاں اگر ان چیزوں میں بھی میں تجھ سے افضل نہیں ہوں اور تجھ سے اعلیٰ نہیں ہوں تو پھر سن، قالت الارض، زمین کہنے لگی ان اللہ تعالی زینی بے وجود محمد المصطفیٰ، میں تجھ سے اس لیے اعلیٰ ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد کے ذریعے مجھے سجا رکھا۔ جب زمین نے کہا نا کہ اللہ کا نبی محمد اس زمین پر ہے، تب آسمان کے پاس جواب نہ تھا۔ آسمان نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا باری تعالیٰ تیری بنی زمین کو نبی محمد مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے، اگر حضور کے وجود سے زمین کو یہ شرف مل سکتا ہے تو اے میرے رب مجھے بھی محروم نہ کر، اس محمد کا وجود آسمانوں میں بھی بھیج دے۔ تب رب نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور 27 رجب کی رات کو اللہ نے حضور کو آسمانوں کی سیر کروا کے آسمان کی دعا کو قبول کر دیا۔ اے آسمان، جس محمد کے وجود پر زمین ناز کرتی ہے میں وہ نبی تجھ پہ بلا لیتا ہوں تاکہ قیامت تک تو بھی ناز کرتا ہے، قیامت تک تو بھی ناز کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت حضور کو معجزہ معراج عطا کرنے کی یہ بھی رکھی تاکہ زمین بھی حضور کے وجود سے منور ہو جائے اور آسمان بھی حضور کے قدموں سے فیض یاب ہو جائے، فیض یاب ہو جائے۔ میرا دو ذرا توجہ دمال سماعت کرتے رہتے میرا پاک نبی آمینہ دا لال حضرت محمد مصطفیٰ ام ہانی دے گھر آرام فرمائے۔ اللہ پاک نے حضور دی اس سیر دا اہتمام فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ دا لشکر لے کے نال جناب جنت دی تیز ترین سواری براق لے کے میرے پاک نبی دے تلون چم کے جگایا، نالے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان اللہ اشتاق الیکا، اے میرے نبی محمد آپ نو رب ملاقات واسطے پیا بلوندا ہے۔ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر جبریل علیہ السلام جگان دا تے جناب لے جان دا پہ اعلان کر دینے جیڑیاں گلاں حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کیتیاں، انہاں گلاں دا خلاصہ تے ترجمہ یہ بن دے کہ رب فرمایا محبوبا اج عرش تے آ جا چپ کر کے، رب فرمایا محبوبا اج عرش تے آ جا چپ کر کے، ہن ساری خدائی سو گئی ہے، ہن ساری خدائی سو گئی ہے، آ مکھ تو وکھا جا چپ کر کے۔
حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر موجود نے، عرض کردے نے مازار دے کاجل والے آؤ، واللیل دی زلفاں والے عالم نشرا دے سینے والے آؤ، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آؤ، آئے نبی محمد مصطفیٰ اللہ تعالی جناب تڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ میرے پاک نبی نو جناب بڑے پروٹوکول تے اہتمام دے نال حضرت جبریل علیہ السلام لے کے جا رہے نے۔ اللہ پاک نے جناب حضور نو بلندی عطا فرمائی۔ آقا کریم دا یہ سفر معراج جی ہویا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد اقصی تو جناب پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، ستواں، ہر آسمان تھلے وے، پر میرے پاک نبی دے قدم مبارک اتے نے، سدرت المنتہا تھلے میرے پاک نبی دا وجود اتے۔ اللہ پاک نے بلندیاں نصیب کر دیا ایک او بھی ویلا آیا جڑا بخاری شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے پاک نبی جناب سفر کر دے آ رہے نے، ایک او مقام آیا کہ جتھے میرے پاک نبی نو فرمایا گیا کف یا محمد ان ربک یصلی، آئے حبیب مہانی دے گھر تو لے کے مسجد حرام تک، مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد اقصی تو ست اسمان، سدرت المنتہا، عالم لا مکان دی منزلہ، آئے میرے حبیب تسی اپنی شان دے نال طے کر دے آ رہے ہو کف یا محمد ان ربک یصلی، آئے میرے حبیب رک جاؤ، میں رب تانو اپنی شان دے مطابق اپنے قریب کردا ہوا، اپنی شان دے مطابق۔ رب نے پھر اپنی شان دے مطابق کتنا قریب کیتا، کتنا قریب کیتا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، جتنا فاصلہ جناب دو کمان دے درمیان ہوندا ہے، ایدے نالوں بھی کم فاصلہ سی، جتھے ایک پاسے ذات خدا سی تے دوسرے پاسے ذات محمد مصطفیٰ۔ اس واسطے تے جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی جڑا کلام لکھ کے گئے نے، وہ کلام یا اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہوندا یا حدیث دا ترجمہ ہوندا ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس واسطے کہ جناب اللہ دے دیدار دی تمنا ہر نبی کردا ہے رہا، اس معراج دے معجزے دی تمنا ہر نبی تے رسول کردا ہے رہا۔ اللہ پاک نے جناب ہر نبی تے رسول نو اودے مقام تے مرتبے دے مطابق معراج دا حصہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دیا نشانیاں دکھا کے اے معراج دا رتبہ عطا فرما دیتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نو آسمان تے اٹھا کے معراج دا رتبہ عطا کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان تے بلا کے رتبہ عطا کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ 350 سال تو بعد قبول کر کے اللہ پاک نے انہوں نے بھی معراج دا رتبہ عطا فرما دیتا۔ لیکن جیڑا معراج دا حصہ آمنہ دے لال دے حصے دے اندر آیا ہے وہ کسے نبی تے رسول دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ اس واسطے کہ قیامت تو کوئی یہودی کوئی عیسائی کسے نبی رسول دا منن والا وہ اے دعویٰ نہ کرے کہ ساڈا نبی بلند ہے، ساڈا نبی افضل ہے، ساڈے نبی نو اے معجزہ ملیا ہے، ساڈے نبی نو اے رتبہ ملیا ہے۔ اللہ پاک نے ساریاں بلندیاں تو ود کے بلندی اپنے حبیب نو عطا کر دی تاکہ پتہ چل جائے نہ کوئی قیامت تک نبی تے رسول آئے گا تے نہ اس نبی تے رسول تو ود کے کوئی دعویٰ کر سکے گا۔ اس واسطے تے فرمایا کہ خلق سے اولیاء،
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، سارے اونچوں سے اونچا، یعنی کوئی بھی اپنی دماغ تے سوچ دے مطابق کسے نو بھی اونچائی دا رتبہ دے دے کہ اے میرے واسطے اونچا ہے، اے میرے واسطے وڈا ہے، اے میرے واسطے بلند ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ سب اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی۔ پھر یہاں پہ ایک اور نکتہ عرض کر دوں، قیامت تک یہ دعویٰ کوئی کر بھی نہیں سکتا، نہ کوئی موسیٰ کا امتی کر سکتا ہے، نہ عیسیٰ کا امتی کر سکتا ہے، کسی معجزے کی بنیاد پر۔ اس لیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں شارٹ لفظوں میں عرض کر دوں کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کے تراشے پتھروں کو خدا نہ بناؤ، تو اس کے جواب میں آپ کی قوم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ جس خدا کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس خدا کو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اس ننگی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، جب تک اس آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں، رب کو ماننا ہے تو اس کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ بالغیب، اس کو غیب کے ساتھ مانا جائے، پر نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جس قوم میں تو نے بھیجا ہے یہ تجھے دیکھے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو لے آؤ پھر فلاں جگہ پہ، اگر ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو میں ان کو اپنا آپ دکھا دیتا ہوں، اپنا آپ دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن اور نور کی کروڑویں تجلی کا حصہ ان پہ ڈالا تو سب برداشت نہ کر سکے، اور اللہ کے نور کے جلال کی وجہ سے سب جو ہے اس جگہ پہ مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر تو نے ان کو اپنا آپ نہیں دکھانا تھا تو پھر ان کو بلاتا ہی نہ، یہ تو سارے میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے، ان کے گھر والے خاندان والے کہیں گے موسیٰ ہمارے بندوں کو لے گیا اور مار کے دے گیا، باری تعالیٰ ان کو تو نے کیوں مار دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں رب ہوں، قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پر اپنی قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، نہ میرے لیے کسی کا زندہ کرنا مشکل ہے نہ مارنا مشکل ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اگر تو اتنا ہی پریشان ہو رہا ہے تو میں ان مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے توبہ کی اور عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے ہونے کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اے موسیٰ اپنے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور تمہارے سچ کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش اٹھی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ وہ تو عام لوگ تھے، میں تیرا نبی ہوں، روزانہ طور پہاڑ پہ آ کے تیرا کلام سنتا ہوں، باری تعالیٰ وہ لمحہ بھی عطا کر دے کہ پہلے صرف کلام سناتا ہے، کبھی اپنا آپ بھی دکھا دے، کبھی اپنا آپ بھی دکھا دے، وہ جو تیرے سننے کی لذت
میرے کان روزانہ حاصل کرتے رہتے ہیں. باری تعالیٰ چاہتا ہوں کہ وہ کلام کی لذت میرے کان حاصل کریں اور تیرے دیدار کی لذت موسیٰ کی آنکھیں حاصل کر لیں. اب یہاں پہ جو بات بتانے چاہتا ہوں، اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اپنی تجلی. اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تو بھی کر جائے گا. یعنی اللہ نے قرآن میں جو بات بیان فرمائی، اگر پہاڑ نے میری تجلی برداشت کر لی تو تو بھی کر لے گا. وہاں پہ طاقت اور قوت کا موازنہ دیکھے کہ موسیٰ کی طاقت اور قوت کا کمپیریزن کروایا جا رہا ہے پتھر کی طاقت کے ساتھ. آئے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے مقام پہ قربان جاؤں. یہاں پہ صفت کا اور عکس کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ذات خدا کے نور کا معاملہ تھا. پتھر بھی نہیں تھا، کوہ طور بھی نہیں تھا، تیری طاقت پہ قربان جائیے. رب نے کعبہ کو سیر پہ بلا کے بغیر پردوں کے تجھے دیدار عطا فرمایا، بغیر پردوں. اس لیے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی وہ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے کہ جو رب کے حسن کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے. یہ وجود محمد مصطفیٰ ہے کہ ذات خدا کا نور دیکھ کر مصطفیٰ واپس آ گئے. اور ایسا ہوا اس لیے کہ ہر امت یہ مطالبہ کرتی تھی، اے نبیوں جس خدا کی طرف بلاتے ہو وہ خدا ہمیں دکھا دو. ہر نبی رسول کہتا تھا اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا، تمہارے ادراک میں نہیں آنے والا، تمہاری عقل سے ماورا، تمہارے فہم و شعور سے ماورا. اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اور ہر رسول یہ دعویٰ کرتا رہا کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب جب باری آئی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے یہ معراج کا رتبہ اس لیے عطا کیا. محبوب اب قیامت تک اگر کوئی یہ کہے ہم خدا کو دیکھ کے مانیں گے تو کہہ دینا اس کو نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ کو دیکھ لو. اس کو نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ کو دیکھ لو. اس لیے کہ حضور کا معجزہ معراج یہ عکس ہے جمال خدا کا، یہ فیض ہے حسن خدا کا، یہ برکت و رحمت ہے تجلیات خدا کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا نور مصطفیٰ کے سینے پہ یہ اتارا کہ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ یوں سمجھے کہ اس نے حسن خدا کو دیکھ لیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بس خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، نہیں اور کوئی مکر مفر. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں سے ہو وہ وہاں کا ہو. قیامت تک جو چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے وہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے. جو چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ راضی ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ کی رضا کو اپنا حصول بنا لے. علامہ اقبال اس لیے کہہ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں لا دے. اور اس معراج میں، سفر معراج میں، ایک یہ بھی پوائنٹ جو شاید آپ کے ذہن نے کبھی سنا نہ ہو، کانوں تک کبھی اس کی آواز نہ آئی ہو، اسی سفر معراج میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مصطفیٰ کو یہ سفر اس لیے کرایا گیا، آئے حبیب آؤ دیکھو ذرا جنت کا منظر دیکھو، دیکھو کہ جو تجھ پہ قربان ہو جاتا ہے، جو آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے، آؤ دیکھو تو صحیح میں نے صدیق کا محل کیسے بنا رکھا ہے، آؤ دیکھو تو صحیح میں نے عمر کا محل کیسے بنا رکھا ہے، آؤ دیکھو تو صحیح کہ میں نے عثمان غنی علی آپ کے ہر غلام کے لیے جنت کو سجا کیسے رکھا ہے.
یہ حضور کو دکھانا تھا۔ اس لیے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا نا، بلال کون سی عبادت کرتے ہو؟ تیری آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو بس یہ عبادت ہے، حضور کو دیکھتا رہوں، بس آپ کا دیدار کرنا یہ میری عبادت۔ تو یہ معراج کی ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، حضور کا یہ سفر معراج ہمیں یہ درس دیتا ہے، جو چاہتا ہے کہ حضور کی ان بلندیوں میں سے اس کو برکت نصیب ہو، وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ جتنا جوڑتا جائے گا وہ اس کو برکتیں ویسے نصیب ہوتی جائیں گی۔ ایک بات بطور مسئلہ، بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ ووٹ کے بارے میں بھئی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ہمیں کچھ رہنمائی دے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے دو الگ الگ حصے ہیں، ایک ہے ہمارے ملک کا نظام سیاست اور اس کے بعد ہے دوسرا ووٹ کی شرعی حیثیت۔ نہ میں کسی جماعت کا ممبر ہوں، نہ کوئی عہدیدار ہوں، اور نہ کسی کی طرفداری کروں گا۔ ایک بات جو اپنی اس ممبر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ووٹ صرف پرچی کا نام نہیں ہے، ووٹ صرف مہر یا ٹھپا لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ووٹ تمہارے پاس ایک امانت ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کو دو کہ جو امانت کا اہل ہو۔ جب امانت اہل بندے کے سپرد ہو جاتی ہے تو پھر بندہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ ووٹ امانت ہے۔ دوسری ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ گواہی ہے، شہادت ہے۔ تیسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ وکالت ہے، امانت ہے، شہادت ہے اور وکالت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر بحیثیت مومن ہمارے لیے جو مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امانت کا، شہادت کا، وکالت کا آپ اپنے دل و دماغ کے مطابق جس کو اہل سمجھتے ہیں، جس کو اہل سمجھتے ہیں، آپ جو ہے وہ قومی ذمہ داری نبھائیں اور اس کو کاسٹ کریں۔ اور وہ اہل کون ہوگا کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، ریاست کے ساتھ وفادار ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وفادار ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب امانتیں ان کے ہاتھوں میں دی جائیں گی جو نااہل لوگ ہوں گے، گواہیاں، وکالتیں، شہادتیں ان کے لیے کی جائیں گی کہ جو اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا اگر ایسا کرو گے فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت جلدی آ جائے گی۔ پھر آقا کریم نے دوسری حدیث میں فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ یہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں، امانتوں کا حق ادا نہ کیا جائے، وکالتوں، شہادتوں کا حق ادا نہ کیا جائے اور اس میں محض دیکھا دیکھی فیصلہ کیا جائے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب یہ امانتیں ضائع ہو جائیں، میرٹ نہ رہے، عدل نہ رہے، گواہی نہ رہے، وکالت نہ رہے، اور طرح طرح کے اور پردے وکالتوں کو، شہادتوں کو، امانتوں کو آ کے اپنے اندر سمیٹ لے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ تب انتظار کرنا، پھر کوئی تسبیح ورد وظیفہ کام نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس وقت ہمارے ملک کے پاکستان کے حالات اندرونی بیرونی سطح پر وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھر موقع دیا ہے اپنی تقدیر، قسمت سنوارنے کا۔ تو آؤ اللہ کے حضور کی معراج کی بلندیوں کے صدقے یہ فیصلے بھی اچھے کریں اور دعا بھی کریں، اللہ حضور کی معراج کے صدقے ہمیں ان الیکشنوں کے بعد وہ حکمران عطا فرمائے جو اس قوم کو بلندی پہ لے جا سکے، جو ملک پاکستان کو بلند کر سکے، جو حضور کے دین کو اور حضور کے نظام کو اور حضور کی بات کو بلند کر سکے۔ یہ اہلیت اور صلاحیت دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی، اس کے رہائشیوں کی، اس کے ساکنین کی اور معراج کی برکتیں اور